بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبر ہے۔ یہ خبر تحریک عدم اعتماد جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس تحریک عدم اعتماد کے پس منظر میں یہ خبر منظر عام پہ آئی، اور اس خبر کا انکشاف وزیر اعظم عمران خان نے خود جلسہ عام میں کیا، اور انہوں نے خط لہرایا اور خط دکھایا۔ صرف یہ بتایا کہ میرے پاس ایک خط ہے، خفیہ خط، اور اس کے بعد انہوں نے چیلنج دیا کہ اگر کوئی آ کے دیکھنا چاہتا ہے تو میں جو کچھ باتیں کر رہا ہوں وہ بالکل ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ الزامات نہیں ہیں، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آف دا ریکارڈ اس کو دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میڈیا میں بہت زیادہ زیر گردش تھی خبروں میں، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے پیچھے بیرونی عناصر زیادہ ہیں، اور بیرونی عناصر اور بڑی طاقتیں یعنی امریکہ وغیرہ مغربی ملک یہ زیادہ انوالو ہیں، اور انٹرنلی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ سارے کا سارا سسٹم یہاں پہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل پلیئرز کی طرف سے کہ یہاں کا سسٹم لپیٹ دیا جائے اور یہاں پہ ایک خون ریزی کریٹ کی جائے، تصادم کی صورت اختیار کریں، یہ ساری جو سیاسی لڑائی ہے، اور اس کے بعد ایسا موقع آئے کہ ہماری فوج کو صورتحال سنبھالنے کے لیے آنا پڑے اور ماشاءاللہ لگ جائے۔ یہ مسلسل خبریں آ رہی تھیں، اور اس بات کا اظہار جو ہے وہ ایک لیڈر جو ہیں وہ مسلسل کر رہے تھے، شیخ رشید بھی کر رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 سال کے لیے یہ سارا کچھ ہی بھول جائیں، 10 سال انتظار کرنا پڑے، یہ جو بہت زیادہ صورتحال کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل پلیئرز اپوزیشن۔ اور اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے اندر سے کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ یہ سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے اور یہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کو ہی خطرہ ہو۔ یہ باتیں بہت آ رہی تھیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ خط وزیر اعظم عمران خان نے لہرا دیا، بتا دیا، پھر میڈیا کے کچھ لوگوں نے، دانشوروں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس خط میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ یہ خط تو میرے پاس ہے، یہ خط تو خفیہ ہے ہی نہیں۔ پھر ایک اور کہا گیا کہ بھئی یورپی یونین نے خط لکھا تھا روس یوکرین کے پس منظر میں، اور پاکستان کو کہا تھا، جس میں 27 ملکوں کے ایمبیسیڈرز کے سائن موجود تھے، وہ روس یوکرین کے بارے میں تھا۔ پھر کہا گیا کہ بھئی یہ تو وہی خط ہے، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں یہ ہمیں ڈرامہ کر رہے ہیں اور پولیٹیکل ایج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کو ایک ڈائیورٹ کر رہے ہیں ساری صورتحال کو ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے۔ پھر یہ بھی ہوا، لیکن یہ چیز آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور جو مجھے لگ رہا ہے اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ میرا جو ایک سیاست کے طالب علم کے طور پہ، سیاستدان تو میں نہیں ہوں، میں تو جرنلسٹ ہوں، ایک سیاست کے طالب علم کے ہوتے ہوئے، ایک تاریخ کے طالب علم کے ہوتے ہوئے مجھے اس بات کا خدشہ محسوس ہو رہا ہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، اس سے ہٹ کے یہ خط جو ہے آنے والے دنوں میں یہ خط بہت زیادہ اہمیت اختیار کرنے والا ہے، بلکہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، اور صورتحال کسی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ اب دوبارہ سے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ خط نہیں دکھایا جا سکتا، وہ ایک قومی راز ہے اور سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، وہ میڈیا کو اس طرح نہیں دکھایا جا سکتا۔ ہاں البتہ جو کابینہ ہے، کیبنٹ ممبرز ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وزارت خارجہ نے خط وصول کیا، اور وزارت خارجہ نے یہ نوٹس علم میں لے کے آئے وزیر اعظم عمران خان کے، اور وزیر اعظم اور وزارت خارجہ نے پھر یہ خط شیئر کیا ہماری ملٹری لیڈرشپ سے، ملٹری اور انٹیلیجنس لیڈرشپ سے، کہ جناب یہ ہے چیز۔ اب وہ خط لکھا گیا تحریک عدم اعتماد داخل کرنے سے 1-2 دن پہلے، اس بات کی بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کے جو مندرجات ہیں اس میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب یہ پولیٹیکل ایلیمنٹ
کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو کیا نتائج ہوں گے اور اگر ناکام ہوئی تو کیا نتائج ہوں گے۔ تو اس میں یہ بھی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے جو آپ کو بھگتنا پڑیں گے، یعنی کہ پاکستان کو۔ اب یہ والا پورشن جو ہے وہ آؤٹ کر دیا وفاقی وزیر، سینئر وزیر اسد عمر صاحب نے۔ ان کے ساتھ بیٹھے تھے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب۔ لہٰذا ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو دانشور درمیان میں میڈیا پرسنز جو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ خط انہوں نے دیکھا ہے، یہ فلاں خط ہے، یہ یورپی یونین والا ہے یا کوئی انٹرنلی کوئی خط ہے، تو وہ سارے کلیم، سارے خبروں کی انہوں نے یکسر تردید کر دی اور کہا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو خط ہے وہ بالکل ایک حقیقت ہے اور اس خط کا مرکزی کردار نواز شریف صاحب ہیں، اور باقی کردار کون سے ہیں اس کا پتہ لگایا جانا ضروری ہے۔ پلس یہ کہ ایک اور اسد عمر صاحب نے بات کی کہ ایک بات ہم ایک بارے میں کلیئر ہیں کہ اپوزیشن کی میجورٹی لیڈرشپ کو اس کا نہیں پتہ کہ یہ سارے کا سارا گیم پلان جو ہے نواز شریف صاحب نے باہر بیٹھ کے تیار کیا ہے، اور جو تحریک عدم اعتماد اور موجودہ سارے پارلیمانی سیٹ اپ کو اکھاڑنے کا جو سکرپٹ ہے یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، بیرونی قوتوں کا ہے، نواز شریف اس کے مرکزی کردار ہیں۔ اب اگلا سٹیپ ہے، اگلا سٹیپ یہ کیا ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ظاہر ہے یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف انہوں نے ایک گورنمنٹ نے کہا ہے کیونکہ یہ پریشر اندر سے لاوا پکنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ بیرونی سرمایہ، بیرونی کردار، نواز شریف، اور اس کے بعد یہاں پہ بھی کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں دانستہ یا نادانستہ، جانے میں یا انجانے میں، یہ بات، اور انہوں نے کہا کہ انجانے میں زیادہ، یہ جو چیز ہے اس سے اندر ہی اندر ایک لاوا پکنا شروع ہو گیا ہے، اور جو کہ میں کہتا ہوں پریشر کوکر والا حال ہے، اندر ہی اندر گیس بھر رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ پریشر کوکر پھٹ جائے اور کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو فورم ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے حلف اٹھایا ہے، وزراء نے بھی حلف اٹھایا ہے، اگر ان کے علم میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی چیز ان کے نوٹس میں آتی ہے تو فورمز موجود ہیں، کانسٹیٹیوشنل فورمز، آئینی فورم موجود ہیں ہمارے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل، ہمارا ایک اسٹریٹجک پلان ڈویژن موجود ہے اور دوسرا نیشنل سیکورٹی ڈویژن موجود ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے ہمارا ایک، اور پورے کا پورا ڈویژن سیکریٹریٹ ہے نیشنل سیکورٹی کا، ساتھ ہی ساتھ نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی موجود ہے جس میں ہماری سول لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، انٹیلیجنس لیڈرشپ سارے کے سارے اس میں اہم وفاقی وزراء ہوتے ہیں اس میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے یہ خط جو ہے اس فورم پہ کیوں نہیں ڈسکلوز کیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا وزیر اعظم صاحب نے اور اس فورم پہ کیوں نہیں رکھا۔ دوسرا، کیبنٹ میں اس کو لے کے آنا چاہیے، کیبنٹ اس پہ ڈسکس کرے اور وہ فیصلہ کرے کہ بھئی اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ سیریس خطرناک اور قومی سلامتی کو خطرات سے اور دھمکی امیز ایک چیز ہے، تو وہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن بلا لیا جائے اور اس میں اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اگر نواز شریف کے علاوہ باقی جو اپوزیشن ہے ان کو اعتماد میں لے لیا جائے کہ جناب یہ چیز آ گئی ہے، ہو سکتا ہے اس سے اچھائی برآمد ہو، اور اپوزیشن کے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ محب وطن اپوزیشن ہے، جب ان کے سامنے ایک چیز رکھی جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنا مائنڈ تبدیل کر لیں اور نواز شریف صاحب کو آئسولیٹ کریں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ وہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اب آج جو وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس ہوئی، اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب، اب وہ اس معاملے کو ایک سٹیپ اور آگے جا رہے ہیں اور وہ ایک ایسے فورم پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ اس سارے اسکیم کا میمو گیٹ، نیا میمو گیٹ کہنا چاہیے، یہ نیا میمو گیٹ جو ہے اس کا سارے کا سارا ملبہ گورنمنٹ تو اس کا وزن نہیں اٹھا سکتی اکیلی، تو اس ساری سچویشن کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے
اور سپریم کورٹ آف پاکستان وہ بھی اس کی اونرشپ لے، تاکہ گورنمنٹ اگر چینج بھی ہو جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ چلتا رہے۔ اب آرٹیکل 156 ہے، 156 ہے آرٹیکل، آئی تھنک انکوائری کمیشن ایکٹ کہلاتا ہے، تو اس کے تحت بھی یہ انکوائری ہو سکتی ہے، اور ادروائز بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ویسے بھی کہا جا سکتا ہے باقاعدہ طور پہ، تحریری طور پہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں اب لے جانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے خیال میں پہلے، اس سے پہلے میمو گیٹ سکینڈل آ چکا ہے، ڈاؤن لیکس آ چکی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب اس خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سارے کا سارا تحریک عدم اعتماد سے جڑا ہوا ہے۔ تحریک عدم اعتماد سے پہلے اس خط کا آنا، اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری سیاسی قیادت کو اکراس دا بورڈ، ہماری سیاسی قیادت کو سخت ترین خطرات کا سامنا، یہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس تھیں، اور پاک افغان بارڈر پہ کچھ دہشت گردوں نے داخل ہونے کی بھی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن بھی کیا، 4 دہشت گرد مارے گئے شمالی وزیرستان میں، اور خیبر پختونخوا کا ضلع شمالی وزیرستان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے اسلام آباد میں بھی 4 دہشت گرد پکڑے گئے، اور انتہائی خطرناک، ایک فرار ہو گیا، 4 پکڑے گئے، اور ان کا بھی منصوبہ بندی تھی سیاسی جماعتوں کے قائدین پر حملہ، اور سیاسی جماعتوں کے یہ جو ہمارے تھے جلسے تھے ان پہ حملہ کرنا تھا، یہاں پہ کوئی بڑی کارروائی ڈالنی تھی۔ اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنا جلسہ ڈے لائٹ میں ختم کرنا ہے۔ وہ بھی ایڈوائس انہوں نے ظاہر ہے اس کو نہیں مانا، ورنہ جلسے کا ٹائم تھا 3:30 4 بجے میکسیمم، اور 6 بجے اس کو ختم کرنا تھا، لیکن انہوں نے رسک لیا، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے رسک لیا، اور اس کے نتائج ہم نے آج تک بھگت رہے ہیں۔ یہی چیز اپوزیشن کو بھی، اپوزیشن کا جو دھرنا تھا اس کو بھی یہی خطرہ تھا، اور باقاعدہ طور پہ انٹیلیجنس اداروں نے انتہائی اعلیٰ فورم پہ خبردار کیا اپوزیشن کو، اپوزیشن لیڈرز کو، کہ آپ اس پہ زیادہ دیر نہ بیٹھیں اور جلد از جلد اس کو ختم کریں۔ اور رات جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، دھرنا ہے، وہ رات 3 بجے ختم ہوا، یعنی دن کا انتظار نہیں کیا گیا کہ دن میں، اور وہ تقریریں ساری کی ساری رات 3 بجے ہوئیں، 1 بجے شروع ہوئیں اور 3 بجے وہ جلسہ ختم ہوا، 3 ساڑھے 3 بجے، اور اسی وقت لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے گھروں پہ واپس چلے جائیں۔ تو خطرناک صورتحال اس حد تک ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ پولیٹیکل اسیسینیشن بہت ہوئی ہیں، وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم سے لے کے، اور بلکہ وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تک یہ ہوتا رہا ہے۔ ہمارا C-130 جو 17 اگست 1988 ہماری پوری کی پوری فوجی قیادت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، 17 اگست 1988، اس سے بڑا حادثہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو یہ پولیٹیکل اسیسینیشنز جو ہیں وہ اس کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی۔ اور خارجہ پالیسی جو ہے، عالمی طاقتوں کے مفادات جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو خط کا معاملہ ہے یہ کافی خطرناک ہو چکا ہے۔ اب اس کو سپریم کورٹ میں گورنمنٹ لے کے جانا چاہ رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل فورمز موجود ہیں، ایک نیا معاملہ کھلنے جا رہا ہے۔ میمو گیٹ کو شاید آپ میمو گیٹ کو بھول جائیں، جو جتنا زیادہ یہ اس میں ایندھن ہے اور جتنا اس میں وہ کہنا چاہیے بارود بھرا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ کوئی نیا کھیلنا شروع ہو جائے اور کوئی بدگمانیوں کا نیا سلسلہ نہ شروع ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔